بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ تو بات معلوم ہے، مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہی پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ قرآن مجید بھی اس کی تائید کرتا ہے، فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا۔ تو اسے معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہی پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، یہی بات زیادہ مشہور ہے۔ بہرحال والد کے فوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لے لیا، تاہم آپ کی نگرانی اور دیکھ بھال تو آپ کی والدہ ماجدہ ہی کرتی تھی۔ آپ کے والد محترم مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، جہاں ان کے ننیال یعنی ان کے والد عبد المطلب کے ماموں بنو عدی بن نجار رہتے تھے۔ انہیں حضرت عبد المطلب نے کھجوریں خریدنے مدینہ بھیجا تھا۔ آپ کو دار نابغہ میں دفن کیا گیا۔ اگر کوئی دار نابغہ میں داخل ہو تو اس کے بائیں ہاتھ دوسرے کمرے کی چوکھٹ کے پاس ان کا مدفن ہے۔ ان کی وفات 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ بنو سعد کے علاقے سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی نگرانی اور دادا محترم کی سرپرستی میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تب آپ کی والدہ آمنہ بمقام ابواء وفات پا گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار کے پاس مدینہ منورہ گئی تھی۔ واپسی پر ان کی وفات کا واقعہ پیش آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایاں ام ایمن، جو آپ کے والد کی لونڈی تھی، آپ کو لے کر آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس مکہ پہنچی۔ دادا نے اپنی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شفقت اور محبت سے رکھا۔ ان کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ انہوں نے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ پر انتہائی شفقت فرماتے اور آپ سے غائب درجہ محبت رکھتے۔ ان کی محبت کے کئی واقعات منقول ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمشدہ اونٹ ڈھونڈنے بھیجا۔ اونٹ کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی تو دادا نہایت غمگین ہوئے۔ انہوں نے فوراً بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا اور بار بار اشعار پڑھتے رہے کہ میرے رب میرے محمد کو میرے پاس واپس بھیج دے، اسے ضرور واپس بھیج دے اور مجھ بوڑھے پر احسان فرما۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر واپس آ گئے تو عبد المطلب نے قسم کھائی کہ آج کے بعد آپ کو کبھی کسی کام کے لیے نہیں بھیجیں گے اور جدا نہیں کریں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب آپ سوئے ہوئے ہوتے تو آپ کی خوابگاہ تک کسی کو نہ جانے دیتے۔ عبد المطلب کی خصوصی مسند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کعبے کے سائے میں ان کی مسند بچھتی ہوتی اور ان کے بیٹے ارد گرد بیٹھتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ مسند پر بیٹھتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سوتے تو آپ کو اپنے قریب سلاتے، باہر جاتے تو آپ کو ساتھ لے کر جاتے، جب تک آپ نہ آتے کھانا نہ کھاتے اور آپ کے لیے خصوصی کھانا پکوایا جاتے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ہجرت کے 3 سال پہلے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وفات پا گئے۔